آج میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے مکاشفہ 10 باب کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہم مکاشفہ 10 باب کا مطالعہ کر رہے تھے، ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، پھر اچانک کرسمس آ گیا اور ہم نے اس کا سلسلہ جو ہے منقطع کر دیا۔ 9ویں باب تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور آج میں وہیں سے 10واں باب جو ہے اس سے میں چاہوں گا کہ ہم اس کا مطالعہ پھر سے شروع کر سکیں۔ بڑا اہم پیغام ہے کیونکہ یہ آخری وقت کا پیغام ہے، اور پھر یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب آخری وقت میں رہ رہے ہیں۔ آخری وقت کی ابتدا یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے سے ہوئی، عبرانیوں 1 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کے مطابق۔ لہٰذا جب آخری وقت شروع ہو چکا ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ مکاشفہ 10 باب میں لکھا ہے فرشتہ اور چھوٹی سی کتاب۔ فرشتہ اور چھوٹی سی کتاب ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور یہاں پر فرشتہ جو ہے وہ کون ہے، ہم اس کے متعلق جاننا چاہیں گے، اور پھر یہ چھوٹی سی کتاب کیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ زور آور فرشتہ، پھر ایک اور فرشتہ، دیٹ مین کہ جو پہلے سین تھا اس کے بعد یہ ایک نیا سین شروع ہوا ہے۔ آپ نے جو پہلے دیکھا کہ کس طرح 6 نرسنگا پھونکے گئے اور اس کے درمیان یہاں پر وقفہ آیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے 7 موروں کا جب مطالعہ کیا تھا تو 6 اور 7ویں مور کے درمیان میں وقفہ آیا تھا۔ یہاں پہ 6 نرسنگے اور 7ویں نرسنگے کے درمیان وقفہ ہے، اور وہ وقفہ کیا اس میں کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے زور آور فرشتے کو دیکھا۔ اب یہ زور آور فرشتہ کون ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زور آور فرشتہ جو ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے۔ He says an other strong angel. That means کہ یہ ایک اور فرشتہ تھا۔ مکاشفہ 5 باب اور اس کی 2 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا، اس کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔ مکاشفہ 5 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے ایک زور آور فرشتے کو جو بادل کو اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ بادل کو اڑے ہوئے، یہ اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا۔ بادل کو اڑے ہوئے، دیٹ مین کہ وہ خدا کے وعدوں کو، جو خدا کی برکات ہیں وہ لیے ہوئے ہے۔ لکھا ہے بادل کو اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی۔ دھنک کا کیا مطلب ہے؟ دھنک یقیناً اس چیز کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے وعدے کو، کہ خدا ہمیشہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے، اور جب خدا اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے تو اس کے پاس ایک اختیار ہے، اور وہ اختیار جو اس کے پاس ہے اسی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ فرشتہ آفتاب کی مانند تھا۔ آفتاب یعنی کہ راست بازی کا آفتاب یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ ملاکی کے 4 باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے پاؤں آگ کے ستون کی مانند۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ایک زور آور فرشتہ، دیٹ مین کہ اس کے پاس طاقت ہے، خدا کی قوت کے ساتھ، خدا کے اختیار کے ساتھ وہ یہاں پر آسمان سے زمین کی طرف رواں دواں ہے۔ اور یہاں پر اس کی جب ڈسکرپشن بتائی گئی ہے نا، آفتاب کو اڑے ہوئے تھا اور باقی چیزیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، وہ آپ اگر ریولیشن 1 باب دیکھیں اس کی 13 سے 15 آیات، وہ سملر لائک اے پیرالل، وہاں پر یسوع مسیح کے بارے کہا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں
جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 13 سے 15 آیات میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر تو یسوع مسیح کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، لیکن یہاں پر یہ فرشتہ، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ میں کبھی بھی یسوع مسیح کو فرشتے سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک فرشتہ جو خدا کا پیغام لے کر آتا ہے وہ خدا کا اختیار اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور جب وہ اختیار رکھتا ہے تو وہ فنکشن بھی اسی طرح کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے خدا کا، اور وہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یسوع مسیح ہے۔ لیکن یہ خاص فرشتہ ہے جو خدا کا پیغام لے کر اس زمین پر آیا ہے، اور یہ پیغام بڑا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ آخری وقت کا پیغام ہے۔ اس نے دیکھا، کہتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کہ پہلے یہ کتاب بند تھی، اب کھلی ہوئی ہے، پہلے سے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اور کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا دایاں پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر۔ تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا کا اختیار ہے، سمندر، خشکی یا جو کچھ بھی ہے۔ ہم یسوع مسیح کے متعلق پڑھتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس فرشتے کا ایک پاؤں جو ہے وہ خشکی پر ہے اور ایک پاؤں سمندر پر ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس پورا اختیار ہے، اور اس کو بیان جب کیا گیا ہے تو تھوڑا سا اور فرق طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ آگ کے ستون کی مانند ہیں۔ لکھا ہے اس کے پاؤں آگ کے ستون کی مانند، اس کا چہرہ آفتاب کی مانند، اور اس کے پاؤں آگ کے ستون کے مطابق۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ریولیشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی جو بادل ہے وہ اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اس پہلی اور دوسری آیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ایک فرشتہ ایک اختیار لیے ہوئے اس زمین پر آتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے پیغام ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور یہ پیغام اگر مکاشفہ 5 باب اور اس کی پہلی آیت میں بھی دیکھیں تو اسی طرح کی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ بند کتاب تھی۔ یہاں پر آپ جو دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلی کتاب تھی، ڈوائن، خدا کا پیغام تھا جو سب کے لیے تھا۔ یہ کسی ایک کے لیے نہیں، یہ ہر ایک کے لیے پیغام تھا، اور یہ پیغام بالکل کھلی کتاب کی طرح ہر ایک کے لیے تھا۔ اور یہ کتاب یقیناً آسمان پر کھلی گئی، یہاں پر زمین پر نہیں۔ اور پھر لکھا ہے یہاں پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مکاشفہ 5 باب اور 10 باب دونوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت سی چیزیں یہاں پر مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ پہلے ایک زوراور فرشتے کے متعلق بات کی گئی ہے، اور پھر وہاں پر بات کی گئی ہے کہ کس طرح اس کو بند کتاب کو کھولا گیا، اور یہاں پر کھلی کتاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں باقی چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اور اس نے ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر داڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی
کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ یعنی اگر ہم ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بائبل مقدس نے ہمیں اس کو منع کر دیا، کیونکہ اس رسول کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ ان کو نہ لکھے۔ اب ہم ایسی باتیں کہاں پڑھتے ہیں بند کتاب کے متعلق؟ اگر آپ دیکھیں دانیل 12واں باب، تو آپ کو وہاں پر بھی ایک کتاب ملتی ہے جس کے متعلق دانیل سے کہا گیا کہ تو اس کو بند کر دے، آخری وقت تک اس پر مور لگا دے، اور وہ وقت پورا ہوگا جب اس کتاب کو کھولا جائے گا۔ یعنی کہ اس کو آخری وقت تک لکھا کہ آخری وقت تک بند کر دے۔ آئیے دانیل 12واں باب اور اس کی 4 اور 9 آیت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا مکاشوہ 12واں باب اور اس کی 4 اور 9 آیت۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر کے رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے۔ آپ 5ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ اس کتاب جو کتاب تھی اس پر مہریں لگی ہوئی تھی، بند تھی۔ مکاشوہ 10 باب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کھلی کتاب تھی۔ دانیل میں لکھا ہے کہ آخری زمانے تک اس پہ مہر لگا دے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ یعنی آخری زمانے میں اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کے بارے جانا جائے گا، اور جب وہ جاننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً انہیں معلوم ہو جائے گا، یقیناً وہ جان لیں گے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں کیا ہے اور پھر اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو آخری زمانے تک بند کر دیا گیا ہے۔ اور اگر 10ویں آیت دانیل 12ویں باب کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھے گے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو اس پیغام کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دانیل نے بڑے واضح طور پر کہا کہ جو لوگ شرارت کے تحت کام کرتے ہیں وہ اس کو کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آخری وقت کے لیے بڑا اہم پیغام ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر خشکی کا اور سمندر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مکاشوہ 13ویں باب میں اگر کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہاوان سمندر سے نکلا، لیکن وہ تو خشکی کا جانور تھا جو مختلف جانوروں کی شبیہ لیے ہوئے تھا، شبیہ اس کے تھی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل اسی طرح وہ خدا کی مخالفت میں نکلا ہے، خدا کے خلاف ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ کو ایک اور چیز سنائی دیتی ہے، اور وہ ہے زوردار آواز۔ زوردار آواز آپ کو کب سنائی دیتی ہے؟ کب آپ کو پتہ چلتا ہے بائبل میں جو زوردار آواز سنائی دیتی ہے وہ کب ہے؟ یرمیہ 25 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا۔ عدالت کا وقت یہاں پر مکاشوہ 10ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ یقیناً یہ عدالت کا وقت ہے، اور اس تمام چیزوں کی پایہ تکمیل کے بعد خدا کی عدالت کا وقت آئے گا۔ اور یہاں پر بڑی اہم باتیں چند لکھی ہیں، اور پھر لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ یعنی دایاں ہاتھ اگر وہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب تھی وہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھی، اور جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور
देर ना होगी। क्या मतलब कि अब देर और ना होगी? यानी जब आप पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा 12वें बाब में, तो आपको पता चलता है कि अब ये देर ना होने का मतलब क्या है। मतलब ये कि जो पेशन गोइयां टाइम के मुताबिक बयान की गई हैं, उनके पाया तकमील तक पहुंचने के बाद अब देर नहीं होगी। बहुत सी टाइम से मुतल्लक, वक़्त के मुतल्लक पेशन गोइयां दानिएल और मुकाशमे में पाई जाती हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये एक छोटी सी किताब है जिसके मुतल्लक हम पहले भी पढ़ते आए हैं। उसमें लिखा गया है दानिएल की किताब में, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उसने कहा कि इस कसम खाकर कहा कि अब देर ना होगी, यानी अदालत का वक्त करीब है, अदालत होने वाली है। लिहाजा आपको पता है कि हम पिछले हवालों में हमने पढ़ा था कि खुद छठी मोहर के वक्त या पांचवी मोहर के मुतल्लक हमने पढ़ा था कि खुदावंद के लोगों की रूहें कुर्बानगाह के नीचे चलाती हैं और वो कहती हैं कि खुदावंद तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। यानी कि वक्त आ गया है कि तू खुदावंद इंसाफ करे। और फिर खुदावंद जो है वो उनका इंसाफ कहता है कि अब देर ना होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है, अगर आप मुकाशवा 6 बाब और उसकी 9वीं आयत देखें, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर देने के राय बायस मारे गए थे, और बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया। उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। यहाँ पर 5वीं मोहर में आपको पता चलता है कि भाई वो रूहें, खुदा के लोग जो दुआ गो थे कि खुदावंद इस दुनिया की अदालत जल्द करे, उनके लिए पैगाम है कि खुदा अब देर ना करेगा, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुताबिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी पूरा होगा। यानी कि जब हम, या उसके बाद आप 11वें बाब में पढ़ते हैं 7वां नरसिंगा जब फूंका गया, तो उसने कहा कि उसके बाद तमाम कुछ कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद दुनिया का खात्मा यकीनन है, और हम इस वक्त छठे और 7वें नरसिंगे के दरमियान में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जब आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान से बोलते सुना तो उसने फिर मुझसे मुखातब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। अब हम इस छोटी किताब के मुतल्लिक थोड़ी सी बातचीत करने जा रहे हैं। यूहन्ना को कहा गया कि आगे बढ़ और वो किताब, वो छोटी सी किताब उस फरिश्ते के हाथ से ले ले। फिर यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना को जो पैगाम दिया गया 9वीं आयत में, वो जरा देखे। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। वो उससे जाकर किताब को मांगता है। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। उसने कहा इस किताब को खा, लेकिन जैसे ही तू मुंह में डालेगा ये मीठी होगी, ये मीठी होगी, लेकिन तेरे पेट में ये कड़वाहट पैदा करेगी। फिर क्या हुआ? 10वीं आयत में,
پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا۔ وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا۔ یہیں پر ہم دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے چرچ ہسٹری پڑھی ہو تو وہاں پر آپ کو ایک ولیم ملر کے نام سے ایک شخص کے متعلق پڑھنے کا تجربہ حاصل ہوا ہوگا۔ یہ ایک کسان تھا اور اس نے بائبل کا مطالعہ شروع کیا۔ دانیل 8 باب اس کی 14 آیت کے مطابق 2300 صبح و شام اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ مقدس پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفارے کا دن۔ تو اس ولیم ملر بیپٹسٹ چرچ کا نمائندہ تھا، تو اس نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس نے یہ اخذ کیا کہ یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے، اور یسوع مسیح کی آمد خزاں 1844 میں ہوگی۔ اس کے لیے اس نے بہت سے دوسری چرچز کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور وہ اس کی منادی کرنے لگا۔ یہ کلام پھیلتا گیا اور اتنی تیزی سے پھیلا کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ کیا ہوا۔ امریکہ میں بہت سے لوگوں نے اس کلام کو قبول کر لیا، بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی لوگوں نے اس کلام کو قبول کرنا چاہا۔ اب یہ تمام لوگ بالکل ابتدائی کلیسیا کی طرح ولیم ملر کے ساتھی، اور وہ لوگ تمام کے تمام اپنا سب کچھ بیچ کر خدا کے کلام کی منادی کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ دیے، بہت سے لوگوں کی فصلیں تیار کھڑی تھی، انہوں نے کاٹنا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ یسوع مسیح خزاں 1844 میں آ جائے گا، ستمبر کے مہینے۔ وہ اس خوشخبری سے بڑے خوش تھے۔ وہ چھوٹی سی کتاب جو پہلے اس نے جیسے ہی کھائی اس کو میٹھی لگی، لیکن جب یسوع مسیح اس رات کو نہیں آئے تو وہی کرواہٹ ہونے لگی۔ بہت سے لوگ خداوند سے دور چلے گئے، بہت سے لوگوں نے خداوند کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ کیوں؟ یہ چھوٹی سی کتاب جو یوحنا کو کہا گیا کہ کھا لے، پہلے تو وہ میٹھی لگے گی، جب یہ انجیل کا پیغام دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ میٹھا ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں بار بار زبور نویس میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتاب، یہ کلام جو ہے اس کو کھا لو۔ تو جب ہم اس باتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم جب کلام کو لیتے ہیں تو یہ میٹھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے نتائج آئے، ولیم ملر اور اس کے ساتھیوں کے لیے خوفناک نتائج تھے۔ وہ انہیں بعد میں کڑواہٹ معلوم ہوئی۔ اور یہ چھوٹی سی کتاب جس کا ذکر یہاں پر ہم مکاشوہ 12 باب میں پڑھتے ہیں، 10 باب میں پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی سی کتاب وہی ہے جس کو کھانے کے لیے کہا گیا۔ اور پھر 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ یعنی کہ جب یہ کرواہٹ آئی، جب یہ تمام کچھ ہو چکا، تو پھر اس سے کیا پیغام دیا گیا؟ اس نے کہا گیا کہ تجھے اب کیا کرنا ہے؟
اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں یعنی تمام قوموں کو تجھے انجیل کی بشارت کا پیغام سنانا ہے۔ اور جب ولیم ملر اور اس کے ساتھیوں کو یہ گریٹ ڈسپوائنٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، چرچ ہسٹری میں اس کو کہا جاتا ہے گریٹ ڈسپوائنٹمنٹ، پس ہمتی، بہت بڑی پس ہمتی انہیں ہوئی۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد یہ پیغام تھا کہ بھائی تجھے بہت سی امتوں کو پیغام دینا ہے، یعنی آخری وقت کا پیغام تجھے ابھی اور دینا ہے۔ اور پھر اسے کہا گیا کہ تو جا کر پھر سے نبوت کر۔ وہ پیغام کیا ہے جو مجھے اور آپ کو آج دینا ہے؟ مکاشفہ 14 باب میں اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنوانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ یونا یہ ایک اور رویا دیکھتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ کیا ہے، یہ ابدی خوشخبری ہے جو ہر ایک کے لیے ہے۔ اور وہ یوحنا جب وہاں پر ہم 10ویں باب میں دیکھتے ہیں، اس کو کہا گیا کہ تجھے یہ نبوت پھر سے کرنی ہے، تمام امتوں کے پاس جانا ہے۔ اور یہ خوشخبری کا پیغام جو ہم مکاشفہ 14ویں باب میں پڑھتے ہیں، یہی وہ پیغام ہے جو دنیا کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اہل زبان امت کو سنانے کے لیے خوشخبری ہے۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ یعنی کہ بعد میں آئے گا، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، یعنی ابھی اس کی عدالت ہے۔ جس کے دوران خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، اسی کے دوران عدالت بھی ہو رہی ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا، اور اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں۔ یعنی کہ مجھے اور آپ کو اس عدالت کے متعلق، جو تفتیشی عدالت ہے، انجیل کی خوشخبری کا پیغام سنانا ہے۔ وہ چھوٹی کتاب کی بات گزر چکی، ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں جب مجھے اور آپ کو اس خدا کے کلام کو، جو ابدی خوشخبری ہے، آپ کو پتا ہے کہ ابدی خوشخبری کیا ہے؟ انجیل کا پیغام جو مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کی خوشخبری ہم نے تمام امتوں کو، تمام قوموں کو دینا ہے۔ آج کل تو بہت اچھا سسٹم ہے کہ جہاں پاکستان میں بیٹھ کر مختلف جگہوں پر پیغام دیا جا سکتا ہے، شاید پہلے نہیں تھا۔ اور یہ اسی لیے ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس پیغام کو لے کر پوری دنیا تک جائیں۔ اور یہ 3 فرشتوں کا پیغام جو ہے نا، یہ ہمیں بہت سی چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب ہم مکاشفہ 14ویں باب میں آئیں گے، جو کہ بہت جلد ہم پہنچنے ہی والے ہیں اب، تو ہم دیکھیں گے یہ 3 فرشتوں کا پیغام حقیقت میں کیا ہے، کیونکہ آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس پر غور نہیں کر رہے۔ لیکن مکاشفہ 10 باب بڑا اہم ہے، جو ہمیں اس کی تیاری بخشتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آخری وقت میں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ بائبل کی کوئی بات جو اس دنیا میں ہوتی ہے وہ بائبل سے باہر نہیں ہے۔ بائبل کی ہر بات، جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے، وہ بائبل کے ذریعے ہی پورا ہو رہا ہے۔ اور جب میں اور آپ اس 6 اور 7ویں نرسنگی کے درمیان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اس کی تیاری کریں، کیونکہ یوحنا کو جو پیغام دیا گیا وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اب مجھے اس چھوٹی کتاب کے کڑواہٹ کے بعد تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے بہت سی امتوں، اہل زبان اور پوری دنیا میں خدا کے پیغام کو سنانا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے جو مجھے اور آپ کو دوسروں کو سنانا ہے؟ وہ ابدی خوشخبری کا پیغام ہے، اور وہ انجیل کی بشارت ہے۔ کیونکہ خداوند نے ارشاد اعظم کے مطابق
مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم پوری دنیا میں خدا کے کلام کو سنائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔ خوبصورت اور بابرکت کلام کے لیے اور خدا عظیم کی نہایت شکر گزاری کرتے ہیں جس نے آج پھر